السلام علیکم ویورز، کلہ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ عید الاضحیٰ سے پہلے پٹرول ڈیزل سستا ہونے کا امکان۔ حکومت ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی نئی قیمتوں کا اعلان 15 جون کو کرے گی۔ عید الاضحیٰ سے پہلے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ظاہر کر دیا گیا۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی متوقع ہے، جس کے بعد آئندہ 15 روز کے لیے پیٹرولیم مصنوعات 9 روپے 28 پیسے سے تک سستی ہونے کا امکان ہے۔ 16 جون سے پیٹرول کی قیمت 9 روپے 28 پیسے تک کم کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح حکومت آئندہ 15 روز کے لیے ڈیزل کی قیمت میں 4 روپے 2 پیسے کم کر سکتی ہے۔ اس کے علاوہ مٹی کے تیل کی قیمت 2 روپے تک کم ہونے کا امکان ہے۔ بتایا گیا ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے میں عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، اس لیے عالمی مارکیٹ سے قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچائے جانے کا امکان ہے، جس کے لیے حتمی قیمت کا اندازہ 13 اور 14 جون کی عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے تحت کیا جائے گا، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے اوگرا عالمی مارکیٹ کے تناسب سے ورکنگ 15 جون کو حکومت کو بھجوائے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں سے متعلق حتمی وزیر اعظم شہباز شریف دیں گے، جس کے بعد وزارت خزانہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا نوٹیفیکیشن 15 جون کو جاری کرے گا۔ دوسری طرف حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ بجٹ دستاویزات میں پیٹرولیم مصنوعات پر فی لیٹر 20 سے 25 روپے اضافی پیٹرولیم لیوی وصول کرنے کی تجویز ہے۔ پیٹرول اور ہائی اسپیڈ ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی میں 20 روپے اضافہ ہوگا۔ یوں فی لیٹر پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھ کر 80 روپے ہو جائے گی، جبکہ مٹی کے تیل، ہائی اوکٹین، لائٹ اسپیڈ ڈیزل اور ایتھنول پر پیٹرولیم لیوی 25 روپے بڑھائی جا سکتی ہے، جس کا مطلب ہے ان پیٹرولیم مصنوعات پر عائد پیٹرولیم لیوی 25 روپے سے بڑھ کر 50 روپے سے بڑھ کر 75 روپے ہو جائے گی۔ جبکہ دوسری طرف وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ پیٹرولیم لیوی پر 60 سے 80 روپے کی تجویز ہے، لیکن پیٹرولیم لیوی میں بتدریج اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ نان فائلرز کے لیے ٹیکس 45% تک لے گئے ہیں۔ نان فائلر کی اختراع ہی ختم کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی ملک شاید ہی ہو جہاں نان فائلر کی اصطلاح ہو۔ اسلام آباد میں پوسٹ بجٹ نیوز کانفرنس میں انہوں نے کہا کہ FBR کی ڈیجیٹائزیشن کا عمل جاری ہے، جس کے ذریعے ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا ہے۔ سالانہ 6 لاکھ روپے تنخواہ پر انکم ٹیکس کی چھوٹ برقرار رکھی ہے، لیکن زیادہ آمدن والوں پر زیادہ ٹیکس کے نفاذ پر اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ نان سیلر کلاس میں پروفیشنل کمیونٹی ہے، اس کے لیے ٹیکس 45% کیا ہے۔ ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو بھی ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ اپریل میں درخواست کی کہ تاجر خود کو رجسٹرڈ کروائیں۔ یہ رضاکارانہ طور پر رجسٹریشن کا طریقہ تھا۔ اب تک 31,000 ریٹیلرز رجسٹرڈ ہو چکے ہیں۔ ہم نے تمام ریٹیلرز اور ہول سیلرز کو ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں کہ ان سیکٹرز کو نیٹ میں لازمی لایا جائے، اس لیے جولائی سے ریٹیلرز اور ہول سیلرز پر ٹیکس لگے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس وقت 90 کھرب روپے نقد زیر گردش ہیں، نقد کی ٹرانزیکشن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس لیے معیشت کی ڈیجیٹلائزیشن ترجیح ہے۔ ڈیجیٹائزیشن سے کرپشن کم ہوگی اور شفافیت بڑھے گی۔ اس کے علاوہ ہم نے ٹیکس کے ذریعے مختلف اداروں کے نظام کو بہتر کرنا ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ بینک نئی اسکیمز لائیں گے۔ زرعی شعبے کی فنانسنگ بڑھائی جائے گی۔ فری لانسر اور SMEs کے لیے فنانسنگ پر کام کر رہے ہیں۔ ایکسپورٹ ری فنانس سہولت ایگزیم بینک منتقل کر رہے ہیں۔ PSP میں جاری منصوبوں کو مکمل کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ہمارا چینل پسند آئے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ شکریہ۔